الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من عبادنا المخلصين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم. اللہ رب العزت سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے اپنی محبت کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے دین کے لیے اپنے ہی بندوں میں سے کچھ بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، مخلص تھے۔ ایک اللہ والے کہہ رہے ہیں محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے کچھ خاص دل چن لیے جاتے ہیں، اسی کی طرف اشارہ کیا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا، ساز پر ہر رنگ ڈھنگ کا گانا جو گویے ہوتے وہ نہیں گا سکتے، کچھ جملوں کی وہ مشق کیے ہوئے ہوتے ہیں، جسے ہندی میں آپ کہتے ہیں پریکٹس۔ تو جیسے کچھ جملوں کے وہ مشق کیے ہوتے ہیں تو ساز پر ایک دھن وہ بجاتے ہیں، ہر جملے کی دھن ان کے پاس نہیں ہو، ایسے ہی بالکل اللہ پاک اپنی محبت کا نور، اپنی معرفت و محبت کا نور ہر قلب و جگر میں نہیں ڈالتے، اس کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے جسے اللہ والے کہتے ہیں، چنے جاتے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اور ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے وہ چن لیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، جمع دے۔ کیوں یہ دعا مانگی جاتی ہے؟ تاکہ ہمارا آپ کا دل ڈگمگائے نہیں۔ تو جب اللہ پاک کسی کو چن لیتے ہیں، کسی کو منتخب فرما لیتے ہیں، تو اس بندے کے قلب و جگر میں اللہ کی معرفت و محبت کا چراغ جل اٹھتا ہے۔ پھر ایسے بندے کے پاس اگر لوگ بیٹھتے ہیں تو انہیں بھی اللہ کی معرفت و محبت محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کا ایک جملہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، یعنی جب کسی اللہ والے کو تم دیکھو گے تو اس کو دیکھتے ہی اللہ یاد آئے گا، اس کے دل میں اللہ کی یاد جم جاتی ہے۔
بیٹھ جاتی. اسی لیے اس محبت کو تمنا بنا بنا کے مانگنا چاہیے. خود حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے کیا؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں اور ان کی بھی محبت کا سوال کرتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. اس عمل کا بھی ہم آپ سے اس عمل کی بھی درخواست کرتے ہیں جو آپ کی طرف متوجہ کرے، آپ کی محبت بڑھائے اور آپ ہم کو اتنے اچھے لگیے کہ جان مال آل یہاں تک کہ پیاس کی شدت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ آپ ہمیں محبوب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اس لیے ہم لوگوں کو بھی اللہ پاک کو ہی مانگنا چاہیے کہ آپ مل جائیے. ایک اللہ والے کہتے ہیں کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. ہے اللہ آپ سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں، میں تو آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں کہ آپ مل جائیے. حدیث ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے. تو ہم لوگ ابھی تک اللہ کے ہوئے کہ نہیں، یہ محاسبہ کرنا ہے، یہ حساب لگانا ہے. تو اللہ پاک چن لیتے ہیں. اس لیے ہم لوگ کوشش کریں. تبھی ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو قبول کرواؤ، اپنے آپ کو قبول کرواؤ. کیا مطلب؟ یہی تو ہوا کہ اللہ ہمیں بھی آپ چن لیجیے، ہمیں بھی منتخب فرما لیجیے، ہمیں بھی اپنا بنا لیجیے. اور اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہ من عبادنا المخلصین. سورہ یوسف کی آیت ہے. ہمارے چنے ہوئے بندوں، منتخب بندوں میں سے تھے، اللہ نے چن لیا تھا. دعا فرمائیے اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی اپنی محبت کے لیے چن لیں اور ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا چراغ روشن کر دیں. جب اللہ پاک چن لیتے ہیں، اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو پھر گناہوں سے گھن آ جاتی ہے، فکر آخرت بڑھ جاتی ہے، دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، اللہ کا دھیان دلوں میں رچ بس جاتا. پھر آدمی ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرنے کی فکر کرتا، لیکن وہ ذکر اللہ ہی کا کرتا، اللہ کا ذکر. اس کو ایک دھن سی سوار ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. مخلوق کی پرواہ ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے. اب کوئی اپنا دکھڑا لے کے آ جائے تو اس کے دکھڑے پر تھوڑا سا توجہ دیں. اگر ہمیں صاحب ثروت صاحب حیثیت اللہ نے بنایا ہے تو اس لحاظ سے نہیں تو کم سے کم دعا تو کریں، جو ہو سکے کریں. یہ بھی عبادت ہے، صرف تسبیح پڑھنا ہی عبادت نہیں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم چن لیتے ہیں. اب ہم لوگ بھی فکر کریں کہ اللہ پاک ہم لوگوں کا بھی چناؤ فرما لیں، ہم لوگوں کو بھی منتخب فرما لیں. جب چن لیں گے تو انشاءاللہ پھر اپنا محبوب بنا لیں گے. اور جب اللہ پاک اپنی محبوبیت عطا کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری عظمت، ہماری قدر ڈال دیں گے. ہماری قدر، ہماری عظمت ڈال دیں گے. حتیٰ کہ روایات بتاتی ہیں جانور تک احترام کرنے لگے. کس کا؟ جو محبوب خدا ہو گئے، جو محبوب رسول ہو گئے، جو اللہ کو دل دے دیے. جانور بھی پہچان رہا، جانور بھی.
حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، قصہ بہت مشہور ہے، مشکاۃ شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ شیر آ کے دم ہلانے لگا، آ کے راستہ بتلایا، قافلے میں لا کے پہنچایا، قافلے میں لا کے پہنچایا۔ ہم آپ بھی جب اللہ پاک سے محبت کریں گے، دل لگائیں گے، ان کا ذکر بار بار کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین ہر دم اللہ پاک پر فداکاری دکھاتے تھے، ہر دم، اور ہر دم ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا، اور خود اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے متعلقین کو یہ تلقین کرتے تھے، بتاتے تھے کہ بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے، ان کی طرف انابت کی جائے بار بار۔ لیکن اب ظاہر ہے جب ہم لوگ اللہ کی طرف چلیں گے تو اگر کچھ حالات پیش آ رہے ہیں، کوئی مصیبت آ رہی ہے، تو اس سے گھبرائیں نہیں۔ مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا، اسی میں آدمی کے حوصلے معلوم ہوتے ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے تو اسی میں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کا دل اللہ پاک سے کتنا چمٹا، اللہ پاک سے کتنا لگا، اسی سے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن ہاں، جیسا کہ اکثر کہتا ہوں کہ جب اللہ پاک کی محبت کے لیے ہم لوگ مخلص ہو جائیں، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ اخلاص اپنے اندر پیدا کریں گے، تو ہم لوگوں کو امتحانوں سے بھی اللہ پاک بچائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں جب اللہ کی معرفت و محبت میں وہ ڈوبے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، بجز تیرے اے ہمارے اللہ، بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، اے ہمارے اللہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب اللہ بکل قلوبکم، تم اللہ پاک سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو۔ ہم لوگ کرتے ہیں کہ نہیں، جائزہ دل، یہی بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اللہ سے پورے دل کے ساتھ محبت کریں۔ اور ایک دوسری حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، الحب اساسی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی محبت اساس ہے، اللہ کی محبت اساس ہے، بنیاد ہے۔ جب بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے تعمیر اتنے بھروسے کی ہوتی ہے۔ اگر بنیاد ہی کھوکھلی ہو تو اس پر تعمیر کون کرے گا؟ کھوکھلی بنیاد پر تعمیر کرنے والا بیوقوف ہے، نادان ہے، احمق ہے۔ تو ہم لوگ اس وقت اللہ اور نبی کی محبت سے کھوکھلے ہوتے ہیں، بالکل ہم لوگوں کے دل کی نگر ڈگر سونی سونی ہے۔ اس لیے اس نگر ڈگر میں اللہ کی محبت اتارنی ہے۔ تو اللہ کی محبت اتارنے کے لیے آسان طریقہ صحبت اہل اللہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جائیں، خانقاہ میں کچھ دیر رہیں۔ کوئی ضروری نہیں آپ خانقاہ رحمانیہ حنیفیہ ہی کا سفر کریں، نہیں، کسی بھی اللہ والے۔ اور اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کا ایک ملفوظ سناتا ہوں، اس سے مجھے بڑا نفع ہوتا، آپ کو بھی سناتا ہوں، سنیے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتے، وہی بات آ گئی ہے انہ من عبادنا المخلصین والی، کی اللہ کے وہ کیا تھے؟ چنے ہوئے بندوں میں سے، منتخب کیے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اب دیکھیے وہی بات آ رہی ہے۔ ہاں، تو
حضرت فرماتے جب اللہ پاک کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، یعنی اپنی دوستی دینا چاہتے ہیں، اپنی ولایت کا تاج پہنانا چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے ذرا سنیں۔ کہتے ہیں کہ پھر اس وقت کے ولی اللہ کی اس کے دل کے اندر، کس کے دل کے اندر؟ جس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں اللہ پاک، جس کو اپنی دوستی دینا چاہتے ہیں، جس کو اپنی ولایت کا تاج پہنانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں کہا کہ اس بندے کو اس وقت اور اس وقت کے کسی ولی اللہ کی، یعنی کسی اپنے دوست کی اللہ پاک اس کے دل میں محبت ڈالتے ہیں، پھر وہی محبت اسے بےتاب کرتی ہے، بے قرار کرتی ہے، وہی محبت کھینچ کر اس ولی کے پاس اس کو لے جاتی ہے، اس کی صحبت میں لے جاتی ہے۔ وہ ولی جو تعلیمات نبوی کرتا جاتا ہے، علم نبوت کی روشنی میں اس کی تربیت کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو پھر اس کو اس محبت کی برکت سے اس کی تعلیمات کا اثر ہوتا ہے۔ اس تعلیم کا جب اس پر اثر ہوتا ہے تو پھر یہ عمل کرتا ہے، اور جو عمل کرتا جاتا ہے اللہ کی دوستی اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر یہ محبوب خدا، محبوب مصطفیٰ ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنے ولیوں کی محبت نصیب فرمائے، ہم کو آپ کو سب کو چن لے اللہ پاک، منتخب فرما لے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے اخلاص، مخلص ہو جائے ہم لوگ اللہ کی محبت حاصل کریں انشاءاللہ۔ اللہ کی یہی محبت جب ہمارے آپ کے اندر مضبوط ہوگی تو پھر گناہوں سے کھل آئے گی، تقوی مضبوط ہوگا، اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوگا، پھر بڑے بڑے اعمال اور زیادہ لمبی لمبی عبادتیں، ریاضتیں ہمارے آپ کے لیے کرنی آسان ہوگی انشاءاللہ۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے، ان کا ملفوظ ہے کہ اولیاء میں دو چیزیں دیکھو، اولیاء میں دو چیزیں دیکھو۔ نمبر ایک علم نبوت کی روشنی، کہ اس ولی میں ہے کہ نہیں، اس اللہ والے میں ہے کہ نہیں، علوم نبوت کی روشنی۔ نمبر دو محبت خداوندی کی گرمی، کہ اس کے اندر اللہ کی محبت کی گرمی، حرارت ہے کہ نہیں۔ بھائی جب حرارت ہوگی تو ظاہر سی بات ہمیں بھی محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنا بنا لے۔ وما علینا الا البلاغ۔